کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا 12 ربیع الاول کو ہے؟ میلاد النبی کی سند کہاں سے ہے؟ تو ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں نے میلاد النبی کو پہلے مصر میں انجام دیا۔ میلاد النبی اس زمانے کے بعد 300 سال تک کیا ہے میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ میلاد النبی کا جو جشن منایا جا رہا ہے یہ جشن خیر القرون میں نہیں ہے۔ خیر القرون کون ہے؟ ہم مسلمانوں کے درمیان کس نے ایجاد کیا؟ یہ ایجاد کب سے ہوا؟ یہ ایجاد کرنے والا کون ہے؟ یہ ایجاد کرنے والے کے اخلاق کیا ہیں؟ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ساتھ ہی اقوال سلف کی روشنی میں آپ تمام لوگوں کے سامنے میلاد النبی کی تاریخی و شرعی حیثیت کے حوالے سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور ہمیں اسلام کی تاریخی حقائق کو جاننے اور اس کے پیچھے ہونے والے تمام غلطیوں کو ہمیں دور کرنے اور اس سے ہمیں دور رہنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے عنوان کی وضاحت کی گئی ہے کہ میلاد النبی کی تاریخی و شرعی حیثیت، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں آج کا یہ مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کا عالم اسلام کا تیسرا مہینہ ہے جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، جس کی آج 12 تاریخ ہے۔ اور ہم مسلمانوں میں کا بعض وہ طبقہ جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو مانتے ہوئے جلوس کو نکالنا، سارنگیاں بجانا، روڈوں پر جلوس کے حوالے سے نکل جانا، یہ تمام کے تمام اعمال کے نام پر کر لیتے ہیں اور جس کو 12 ربیع الاول کے نام سے ایک عید جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے، اور جو عید کے نام سے ہم مسلمانوں کے بعض طبقات کے درمیان جو رسم و رواج عائد ہو چکی ہیں ان تمام چیزوں کا تاریخی اور سیاسی پس منظر کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میلاد النبی، میلاد کہتے ہیں پیدائشی مقام کو، پیدائشی جگہ، پیدائشی وقت، پیدائشی مقام اور پیدائشی تاریخ کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اگر اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو جوڑا جائے، میلاد النبی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی مقام، پیدائشی تاریخ، پیدائشی وقت اور پیدائشی شہر کو میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے ڈیٹ آف برتھ کو بھی عربی زبان میں میلاد کہا جاتا ہے۔ جب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تو آپ کی زندگی کی آغاز اور مراحل کو میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، میلاد النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں مجھے اور آپ کو حتمی طور پر اس بات کا علم ہے الحمدللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے موقع پر مکہ کی وادی میں حضرت آمینہ کے بطن سے آپ پیدا ہوئے۔
اور ہم کو اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابرہہ جس موقع پر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اس کے بالمقابل 50 پر 5 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی جو ولادت ہوتی ہے اپریل 20 پر 1 یا 20 پر 2 تاریخ کو سن 560 پر 1 60 پر 2 ہجری کے عیسوی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اسی کو تاریخی حوالے سے دیکھا جائے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا 12 ربیع الاول کو ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت اس دنیا کے اندر کب نصیب ہوا ہے، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں جہاں پر تاریخی کتابوں کا حوالہ دیکھیں گے تو علامہ ابن خلدون، علامہ ابن قلقان اور دوسری تاریخی بڑی بڑی کتابوں کے اندر علامہ نعمان شبلی رحمہ اللہ، مولانا سیف الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، یہ تمام کی تمام کتابیں بڑی اہم کتابیں جو عالم اسلام میں کمپٹیشن کے طور پر پہلے نمبر پر آنے والی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا گیا کہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 6 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ یہاں تک اختلاف ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے موقع پر 27ویں تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ کے حوالے سے ماہ شعبان کا انتخاب کیا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، ڈیفینیٹ اور کنفرم تاریخ، اس کے بارے میں حتمی فیصلہ عالم اسلام کے علماء کے درمیان نہیں ہے، چاہے وہ عالم دین، وہ فقہائے کرام، وہ علماء کرام، اسلامی اعتبار سے کسی بھی مسلک کا ان لوگوں کا تعلق ہے، لیکن انصاف اور حق بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے اس تاریخ پر حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ البتہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر ربیع الاول کی 8 تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جبکہ دیگر محققین جن کی دلیل قوی ہے، مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ بات ہم تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس موقع پر جہاں پر علم اسٹرالوجیکل جہاں پر مانا جاتا ہے، علم تنجوم، علم تنجیم جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جہاں پر دنیا کے مشہور فلکی محمود پاشا جن کا نام ہے، ان کا قول سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ رحمت للعالمین نامی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو خیر پہلی بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کسی کا بھی متفقہ فیصلہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کو اگر میں اور آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول مانی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ زندگی کے گزارنے کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر جب لبیک کہا، اس موقع پر مکمل طور پر ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ بھائیو، دونوں میں فرق یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ کے بارے میں پوری دنیا کے اندر اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے، اور آپ کی پیدائش کے بارے میں تقریباً 8 اقوال ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں مذہب اسلام کے کسی عالم، مفتی اور کسی اسکالر کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس دنیا سے مکمل طور پر اللہ کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا۔ یہ بات کیا ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اسی لیے آج سے 100 سال پہلے، یا اگر ہم بات کریں ہندوستان کی آزادی سے پہلے، جہاں پر ہندوستان کو اکھنڈ بھارت کہا جاتا تھا، جہاں پر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ تینوں علاقے جس وقت مل کر تھے، ابھی 1947 کا ورلڈ آف ہندوستان کی آزادی کا جو مسئلہ ابھی نہیں چھڑا ہوا تھا، تو اس زمانے کے اندر پاکستان کے راول پنڈلی کے اعتبار سے لے کر پورے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقے کے اندر جہاں پر لوگ اس زمانے کے اندر 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے، 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے، کہ پورے بر صغیر کا علاقہ جہاں پر ہمارا ایشین کنٹریز ہے، وہ پورے کے پورے علاقے کو بر صغیر کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ تو بر صغیر کے علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 12 وفات مشہور ہے کہ آپ کا انتقال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوا۔ تو 2 باتیں میں آپ کے سامنے بتایا۔ پہلی بات یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی، جس کے اندر الگ الگ اقوال ہیں اختلاف رائے کے اعتبار سے۔ دوسری بات میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بارے میں کہ آپ کا اس دنیا کے اندر ان سے انتقال کب ہوا، اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ 12 ربیع الاول جس کو 12 وفات کے نام سے مشہور کیا ہے، اور مشہور بھی ہے، مشہور بریلوی عالموں میں جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مکتب اعلیٰ حضرت جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے، فتاوی رضویہ کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر وصال جو وہ ہوا ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، یعنی آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، جن کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے۔ تو باقاعدہ یہ چند اقوال تھے آپ لوگوں کے سامنے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر آج کے ہمارے زمانے کے اندر یہ جشن منانا، جس کو عید کا نام دینا، اور اس کے لیے کیا ہے، گنبد خضرا بنانا، جلوس نکالنا، ان تمام چیزوں کا ہم مسلمانوں کے درمیان کس نے ایجاد کیا، یہ ایجاد کب سے ہوا، یہ ایجاد کرنے والا کون ہے، یہ ایجاد کرنے والے کے اخلاق کیا ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہم مسلمانوں کی عید ہے، یا عید کے مقام پر ہم تمام لوگ اس کے لیے خطبہ دیتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے پکوان پکاتے ہیں۔ ایک ظاہر سی بات ہے کہ انسانی فطرت، خصوصاً شریعت اسلامیہ کا یہ اصول ہے، تم جس کام کو کرو گے پہلے اس کام کے کرنے والے کو دیکھو گے، کرنے والا، بتانے والا، سکھانے والا کون ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا یہ جو دین ہے، یہ دین کیا ہے، سند کی بنیاد پر آ رہا ہے۔ یہ دین میرا اور آپ کا سند کی بنیاد پر آ رہا ہے۔ میں یہاں پر آپ کے پاس منبر رسول پر کھڑے ہو کر جو باتیں بتا رہا ہوں، میرے پاس ایسے اٹھاٹی نہیں ہے، ہر کوئی منبر رسول کا استعمال کر رہے، مصلی استعمال کر لیے، دین کے اٹھاٹی نہیں ہے، یہ دین سند کی بنیاد پر آ رہا ہے۔ اسی لیے ہم امام بخاری سے لے کر کتب ستہ کی تمام کتابوں کو دیکھیں، وہاں پر باقاعدہ اساتذہ سے علم سیکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ سے مکمل طور پر سیکھا گیا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین، محدثین، فقہا۔ تو یہ ہماری دین کی سند ہے، یہ دین میرے اور آپ کا جو چلتا ہے سند کی بنیاد پر چلتا ہے۔ میں اور آپ اگر مانیں انما الاعمال بالنیات،
یہ حدیث کس نے سکھایا، کس نے کہا؟ تو ہم کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں لایا۔ کیسے لایا؟ ایسے نہیں لایا۔ امام بخاری اپنے استاد سے، ان کے استاذ ان کے استاد سے، ان کے استاذ ان کے استاد سے، ان کے استاذ ان کے استاد سے، ایسے بڑھتے بڑھتے یہ سلسلے سند حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے یہ سنا کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ کیا ہے؟ دین میرے اور آپ کا سند کی بنیاد پر ہے۔ میلاد النبی کی سند کہاں سے ہے؟ میلاد النبی کے منانے کا جو تاریخی حوالہ میں اور آپ اگر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تینوں زمانوں کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ خیر القرون کے زمانے کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ، جو بڑے حنفی مکتب کے بڑے عالم دین ہیں، مانے جاتے ہیں، بڑے پروفیسر مانے جاتے ہیں، جن کی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 700 صفحات پر ایک کتاب، 800 صفحات پر ایک کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 702 کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری رحمہ اللہ حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میلاد النبی کا جو جشن منایا جا رہا ہے، یہ جشن خیر القرون میں نہیں ہے۔ خیر القرون کون ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ 300 سال کا زمانہ جس کو 3 صدیاں ہم کہتے ہیں۔ بذات خود ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اور بعد میں صحابہ، بعد میں تابعین، بعد میں تبع تابعین کے زمانے کے اندر یہ رواج نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ اکمل قادری اور دیگر بریلوی مکتب کے بڑے بڑے علماء کرام رحمہم اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا اعتراف کیے ہیں کہ کسی بھی خیر القرون میں میلاد النبی کو نہیں منایا جاتا تھا۔ میلاد النبی کہاں سے آیا؟ سن مکمل طور پر چوتھے دور میں، چوتھی صدی ہجری جس کو کہا جاتا ہے، 400 سال کے بعد سب سے پہلے فاطمی، جو اپنے آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسل سے بتاتے ہیں، انہوں نے اس دنیا کے اندر میلاد النبی کو ایجاد کیا چوتھی صدی ہجری کے اندر مصر کے علاقے میں۔ اور مصر کے علاقے میں جیسے جیسے یہ میلاد النبی عام ہوتا گیا، تقریباً 100 سال تک میلاد النبی کا دور چلا مصر کے علاقے میں۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے ہیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسل سے نہیں تھے، بلکہ جھوٹ اپنے اوپر گھڑ لیتے۔ ان فاطمی دور کے بارے میں مصر، شام، یمن، اندلس اور عراق، یہاں کے بڑے بڑے فقہاء ایک زمانے کے اندر ایک میٹنگ بٹھائے، اور میٹنگ بٹھانے کے بعد باقاعدہ فاطمی خاندان، جو لوگ اپنے آپ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسل سے ثابت کر رہے ہیں، ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں ایک میٹنگ بٹھا کے اپنے زمانے کے اندر ایک لیٹر پیڈ جاری کیا، جس کے اندر تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو فاطمی خاندان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، وہ فاطمی خاندان کے نہیں ہیں، بلکہ وہ عبیدی ہیں۔ یہ عبیدی کون ہے؟ جو عبید اللہ بن زیاد جن کو کہا جاتا ہے، یہ وہی آدمی ہے جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مارنے کا پلان کیا تھا۔ یہ آدمی عمر زمر ذوالجوشن کے نام سے جو یہودی نسل تھا، امام حسین کو جو کہا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلانہ مکمل طور پر حملے کے لیے یہودیوں کی فوج سے عبید اللہ بن زیاد، جو اس زمانے کے اندر یمن اور عراق کا گورنر بنایا گیا تھا، اپنی فوج میں آیا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ اپنے آپ کو فاطمی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کے 4 انگلیوں کو کاٹا تھا، ہاتھ کے 4 انگلیوں کو مارے تھے۔
تو ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں نے میلاد النبی کو پہلے مصر میں انجام دیا، اور مصر میں انجام دینے کے بعد اس زمانے کے اندر خلیفہ الافضل کے نام سے ایک آدمی آیا، میلاد النبی کی تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ میلاد النبی اس زمانے کے بعد 300 سال تک کیا ہے میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ پہلے مصر میں تھا، مصر میں بند کرنے کے بعد 300 سال کے بعد عراق کا ایک علاقہ ہے جس کو اربل کہا جاتا ہے، عراق کا ایک علاقہ اربل ہے جو کیپٹل سٹی آف عراق ایک زمانے کے اندر تھا۔ تو اربل کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ملک مظفر کوکبی تھا۔ تو اس نے باقاعدہ اپنے زمانے کی اندر یہودیوں سے، شیعی لوگوں سے جو اپنے آپ کو حضرت علی ہی کو سب سے برتر مانتے ہیں اور حضرت علی کے علاوہ کسی اور کو برتر نہیں مانتے، ایسے لوگوں نے مکمل طور پر ملک مظفر کے حکم پر پھر سے ایک مرتبہ میلاد کا آغاز کیا گیا۔ میلاد کا آغاز جب کرنے کو شروع ہوا تو ایسی صورت میں یہ ملک مظفر اربل کے بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا، سفر کے مہینے سے لے کر ربیع الاول کی 12 تاریخ تک اپنے اپنے علاقے کے اندر جہاں پر بڑے بڑے میدان ہوتے تھے ان بڑے بڑے میدانوں کے اندر بڑے بڑے لکڑیوں کا قبہ، لکڑیوں کا ڈیرا بنایا جاتا تھا، اور اس ڈیرے کے اندر 5 لوگوں کے گروپ کو بنایا جاتا تھا۔ ویسے اپنے زمانے کی اندر سن 7 ہجری میں ملک مظفر نے اربل کے علاقے میں میلاد النبی کا رینیول کیا۔ رینیول کرانے کے بعد مکمل طور پر 20 بڑے بڑے قبے بناتا۔ سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا اور سفر کے مہینے سے لے کر 12 ربیع الاول تک مکمل طور پر روزانہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک ان قبوں میں مطلب ان ڈیروں میں آتا، جس کے اندر ناچنا، گانا، پینا، کھانا، پورے کا پورا عیش و آرام کرنے کے بعد چلا جاتا۔ یہاں تک کہ جب قریب وقت آتا میلاد النبی کا، ربیع الاول کی 8 تاریخ ہوتی، 9 تاریخ ہوتی، 10 تاریخ ہوتی، تو یہاں پر لوگوں کے لیے بڑے بڑے دسترخوانوں کو بچھانے کا انتظام کرنے کا حکم دیتا، اور اس زمانے کے اندر اپنے مکمل طور پر کئی ہزار درہم و دینار کو میلاد النبی کی رینیول کے لیے باقاعدہ اس نے کام کو انجام دیا۔ اور جب اس کے زمانے کی اندر سن 7 ہجری میں میلاد النبی کی 12 تاریخ آئی تو اس نے اپنے شہر کے علاقے کے اندر ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا، جس دسترخوان کے اوپر تقریباً مفسرین نے اور محدثین نے، مورخین اسلام نے بتایا، البدایہ والنہایہ جو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ 5000 بھنی ہوئی بکریوں کو لایا گیا اور 10,000 بھنے ہوئے مرغیوں کو لایا گیا، 1 لاکھ مکھن کی پلیٹیں لائی گئیں اور 30,000 حلوے کے پلیٹیں لایا گیا، اور مکمل طور پر دسترخوان بچھا کر پورے لوگوں کے لیے جشن عید میلاد النبی کے نام سے مکمل طور پر کھانے پینے، آرام کرنے، انجوائمنٹ کے لیے لوگوں کو حکم دیا۔ یہاں تک کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر پورے کا پورا 12 ربیع الاول کے ختم ہونے تک، فجر کی نماز تک اس کام کو پورے کے پورے اربل کے علاقے میں معروف کر دیا۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھا، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، آسٹریلیا، ان کے اندر ہمارے پاس میلاد النبی کا آغاز کب ہوا؟ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد 1947 کے بعد میں اور آپ دیکھیں، وہاں پر 1947 سے پہلے 1923 سے لے کر 1938 تک ان سالوں کی اندر جہاں پر ہمارا ہندوستان اکھنڈ بھارت تھا، ابھی ہم سے پاکستان، بنگلہ دیش ابھی الگ نہیں ہوئے تھے، تو وہ زمانے کی اندر ہندوستان کی آزادی کے لیے جہاں پر غیر مسلمین میں سکھوں نے اور مسلمانوں نے، عیسائیوں نے، ان چاروں نے مل کر ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیوں کو پیش کیا، تو وہیں پر
مسلمانوں کے عقائد کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پلان 1923 کے اندر لایا گیا، جو راول پنڈلی کے اندر جہاں پر سکھوں کا بڑا گرجا گھر تھا وہاں پر مکمل طور پر ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی، سکھوں کی ریلی نکالی گئی۔ تو اس زمانے کے اندر وہ ریلی مسلمانوں کے مساجد سے گزری۔ مسلمانوں کے مسائل سے گزرنے کے بعد بڑے بڑے اختلافات پیش آئے، لیکن اب مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنا تھا تو آخرکار بہت سارے نام لوگوں کے ہیں جہاں پر پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو اپنا مضبوط بنانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان جہاں پر راول پنڈلی سے لے کر لاہور کے علاقے تک ان کے سکھوں کے اور غیر مسلمین کے مکمل طور پر عبادت خانوں کی طرف سے بڑی بڑی ریلیوں کو جلوس کے نام پر، جلوس عید میلاد النبی کے نام پر نکالا گیا۔ اور وہی علاقہ جہاں پر انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر جہاں پر مکمل طور پر مغلیہ حکومت تھی، جس کو مغل سامراج کہا جاتا ہے، شہنشاہ اکبر، عادل شاہ، ان تمام لوگوں نے باقاعدہ اپنے اپنے حکومتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے درمیان الگ الگ قصے کہانیوں کو بنانا پیش کیا، جہاں پر دین الہی کو آغاز کیا گیا۔ تو ایسی صورت میں ہمارے ہندوستان کے اندر بھی یہ چیزیں مشہور و معروف بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال ایک مختصر سی تاریخ ہے کہ اس تاریخ کے حوالے سے مجھے اور آپ کو کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کا نبی کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، تابعین و تبع تابعین کے زمانے سے، محدثین کے زمانے سے یہ عمل نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ جن لوگوں نے اس میلاد کو ایجاد کیا ہے ان کے اخلاق کیا تھے، ان کے عقائد کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ معطلہ تھے۔ معطلہ کس کو کہتے ہیں؟ عبیدی گھرانہ جو اربل کا علاقہ، مصر کا علاقہ، شام، اندلس کا علاقہ جو تھا، اس زمانے کے اندر معطلہ کے عقائد کو قبول کیا تھا۔ یہ معطلہ کیا ہے؟ اللہ کے جو 99 نام ہیں، اللہ کے ناموں کو ایمان اپنی مرضی سے لانا، اور اللہ کے فلاں نام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کے نام کو ہٹا دینا۔ معطلہ کہتے ہیں چھٹی کرنا، جیسے انٹرول میں کیا ہے پڑھائی، اسکول کے اندر ٹیچرز پڑھاتے ہیں، انٹرول میں تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے، اسی کو معطلہ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے ناموں کو ہٹا دیتے ہیں، اللہ کے اوصاف کو ہٹا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے جن کا عقیدہ معطلہ کا تھا، معتزلہ کا تھا، تو ایسے لوگوں نے دین کو مکمل طور پر شبہ اور دین میں ڈاؤٹ، شبہات کو داخل کر کے ایسے بدعات و خرافات کو انجام دیا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مکمل طور پر اسلام مجھے اور آپ کو کیا بتا رہا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، شرعی طور پر میں اور آپ الحمدللہ بحیثیت صحیح العقیدہ ہم مانتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے ہی نبی نہیں ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام رحمتوں کے لیے، سارے جہاں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ میرا اور آپ کا جو نبی کے بعثت کا سب سے بڑا مقصد بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں لوگوں کے درمیان گانے بجانے کی چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آج اپنی زندگی کے اندر میلاد کے نام پر جو ڈی جے بجنا، ڈانس کرنا، لڑکا اور لڑکی، عورتیں اور مردوں کی مخلوط جماعتوں کا ہونا، اور جس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ لکھا جاتا ہے اس کو پیروں تلے روندنا، نیچے گرانا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرعی طور پر اگر دیکھا جائے کتنی بڑی ناانصافی اور کتنا بڑا ظلم شریعت کے ساتھ میں اور آپ کر رہے ہیں۔ اسی لیے حق اعتبار سے، حق طور پر، بغیر مسلکی عصبیت کے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میں اور آپ دیکھیں میرا اور آپ کا عمل کیا ہے،
میلاد النبی کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ میرے بھائیو، حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تعلیم مجھے اور آپ کو دیا۔ کون سی بھی ادب، کون سا بھی طریقہ، کون سا بھی علم مجھے اور آپ کو جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے اس کو ہم امت سے نہیں چھپایا ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو میں اور آپ خیال کریں اور اپنی زندگی کے اندر بلا عصبیت قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مکمل طور پر قرآن و حدیث کے حقائق کا علم رکھنے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سلف کے فہم کے مطابق ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسلکی آڑ میں اسلام کے نام پر ہونے والے شبہات کو ہم تمام مسلمانوں کو ہمیں تیاری کرنے اور ان تمام شبہات کو ہمیں دور کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو مضبوط نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں مضبوطی نصیب عطا فرما۔ اللہ ہمارے درمیان جو غلط افکار و خیالات، باطل نظریات پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ان تمام چیزوں کو تو دور نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔